سرور توئی سر را سرو ساما توئی جان توئی جانا توئی قرار جاں توئی یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن شاہ برکات اے ابو البرکات اے سلطان جود بارک اللہ اے مبارک بادشاہ امداد کن غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل اے دین مدد کعبہ اے ایمان مدد صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لأحکامہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى احبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعۃ لمخلوق لمعصیۃ الخالق. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر تشریف فرما حضور سید ملت پیر طریقت حضرت علامہ سید انوار چشتی صاحب قبلہ، شمس ملت حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، قمر ملت حضرت مولانا قمر عالم رضوی صاحب قبلہ، منظور نظر علماء حضرت منظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ، و جملہ علماء کرام و سادات اعظام و شورائے ذوی الاحترام اور تمامی عوام اہل سنت کو میرا سلامی محبت قبول ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلام آئیے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ انیس بے کساں سیاہ لا مکاں فخر دو جہاں مالک حق آسماں نازش ہر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کریں اور باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد معدن جود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی عادت کے مطابق دو شعر سیدنا سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے آپ تک پہنچا کر آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی فیضیاب کرنے جا رہا ہوں. امام الکلام اپنے کلام الامام میں ارشاد فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے گی. یعنی ہم جب آقا کے غلام ہیں تو غلام کو اپنے آقا کا در جاننا چاہیے. جب ہم خادم ہیں آقا کے تو اپنے مخدوم کا در جاننا چاہیے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تو اپنی زندگی اور اپنی جان کا ایک حوصلہ اس شعر میں عطا فرما دیا. پوری دنیا جب درد ہو تو علاج چاہتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس درد کے مزے کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا اور جب درد کا ہو مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دو شعر عوام کے اعتبار سے میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں
کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں انشاءاللہ العزیز. پھر اس کے بعد ایک کیفیت ہوگی انشاءاللہ، آنے والے خطیب کا بھی موڈ بنے گا. ایک آپ کے مزاج کو دیکھ کر بڑے آسان قبیلے کا شعر دے رہا ہوں. میں تمامی علماء کرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور تمامی عوام کی بھی توجہ چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے رسول اکرم حبیب داور خزین اے دل لٹا لٹا کر. رسول اکرم حبیب داور خزین اے دل لٹا لٹا کر ہماری قسمت سوارتے ہیں آقا آنسو بہا بہا کر. ہماری قسمت سوارتے ہیں آقا آنسو بہا بہا کر. اور ہم اور آپ تو اتنے بافضیلت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امتن کا مزدہ جافزہ ہمیں سنایا. اور ہم درود پڑھتے ہیں، یقیناً ہم اور آپ کیا درود پڑھتے ہیں، فرشتے وہاں پر جا کر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور وہ کیفیت کیا ہے؟ شاعر نے کہا کہ نواح شہر نبی میں آ کر یوں پڑھتے ہیں درود فرشتے. نواح شہر نبی میں آ کر یوں پڑھتے ہیں درود فرشتے. کبھی نگاہیں اٹھا اٹھا کر، کبھی نگاہیں جھکا جھکا کر، کبھی نگاہیں اٹھا اٹھا کر، کبھی نگاہیں جھکا جھکا کر. اور ایک حوصلہ دیا شاعر نے، گنہگارو نہ خوف کھاؤ شہ امم پر بھروسہ رکھو. گنہگارو نہ خوف کھاؤ شہ امم پر بھروسہ رکھو. بروز محشر بچا ہی لیں گے امتی کی صدا لگا لگا کر. بروز محشر بچا ہی لیں گے امتی کی صدا لگا لگا کر. درود شریف کا نذرانِ محبت ایک مرتبہ اور پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مادن جود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے قبل آپ تمامی حضرات نے جو خطاب عوام کے اعتبار سے سننا چاہیے تھا آپ نے سماعت کر لیا. آنے والا بھی خطاب بڑا قیمتی ہونے والا ہے. ہم بھی اور آپ بھی آنے والے خطیب کو سننے کے لیے بے چین ہیں. اس سلسلے کڑی کو جوڑنے کے لیے مجھ جیسے ناتجربہ کار، کم علم و کوتاہ علم کو ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. دعا کیجئے کہ رب تبارک و تعالی آپ کے اس فہم کو اور اس ظن کو اللہ تعالی کامل کر کے دکھائے اور اس کے مطابق ہمیں سچ اور حق بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج پوری دنیا کے اندر جو ایک ماحول مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں یہ سوالات ہیں کہ مسلمان آخر کس کو فالو کرے، اور یہ مسلمان کس کی پیروی کرے، کس کے پیچھے چلے، اور کس طرح سے مسلمان کسی کی پیروی کرے. انہی تین سوالات کے پیش نظر انشاءاللہ العزیز ہم آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجئے کہ رب تعالی حق اور سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ایک لفظ ہے اطاعت، اسے فرما برداری بھی کہتے ہیں. یہ اطاعت اور فرما برداری انسان کی فطرت بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے. آج ہر انسان کسی نہ کسی کی اطاعت کر رہا ہے. آج ہر انسان کسی نہ کسی کا کہا ہوا مان رہا ہے. آج انسان اپنے مطلب کے لیے صحیح کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہے. تو اسی کا نام ہے اطاعت. کہیں پر مجبوری کی وجہ سے، کہیں پر فخر کے لیے، کہیں پر عزت کے لیے آج کا انسان اطاعت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یوں کہہ لیجئے کہ یہی اطاعت کہیں پر وجہ عیش ہے، یہی اطاعت کہیں پر معیار دولت ہے، یہی اطاعت کہیں پر معیار عزت ہے، یہی اطاعت کہیں پر معیار حق ہے، یہی اطاعت کہیں پر معیار باطل ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام اطاعت کی قسموں کو ہم سے کیا درکار؟ آخر مسلمان کس کی اطاعت کرے اور کیسی اطاعت کرے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے
دوسرا رخ ملاحظہ کریں کہ آج کے اس ترقی یافتہ اور ہوش ربا ماحول میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان ترقی چاہتا ہے، ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جسے دیکھو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے دیکھو وہ کامیابی چاہ رہا ہے، جسے دیکھو وہ ترقی چاہ رہا ہے۔ لیکن اسی انسان سے پوچھا جائے، اے انسان تم ترقی تو چاہتے ہو، تم کامیابی تو چاہتے ہو، کیا تمہیں کامیابی کی دہلیز معلوم ہے؟ تو اس انسان کا سوال یہ ہوتا ہے، اس انسان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن ہمیں کامیابی کی دہلیز نہیں معلوم۔ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں، ہمیں کامیابی کی آخری منزل نہیں معلوم۔ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن کامیابی کی آخری نشان منزل ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن ہم اس کامیابی کے آخر محل، آخر پڑاؤ کو نہیں جانتے۔ کیوں کہ ہر انسان صرف کامیابی کا رونا رو رہا ہے لیکن کامیابی کا کہیں رکاؤ نظر نہیں آ رہا ہے۔ خود مثالوں کی روشنی میں اتر کر دیکھتے چلیے کہ جب ایک انسان بھوکا ہوتا ہے تو ایک ٹکڑے روٹی کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے۔ جب انسان پیاسا ہوتا ہے تو ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستا ہے اور اس پانی کے لیے پریشان رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش ایک قطرہ پانی مل جائے تو ہم اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب اسی انسان کو ایک ٹکڑے روٹی مل جاتی ہے، جب اسی انسان کو ایک گھونٹ پانی مل جاتا ہے تو یہ انسان پورے روٹی کے چکر میں لگ جاتا ہے، پورے گلاس پانی کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر جب اس انسان کو ایک گلاس پانی مل جائے، اس انسان کو ایک روٹی مکمل مل جائے تو پھر سامنے والے کو یہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان بڑا کامیاب ہے کیونکہ وہ روز گوشت کھاتا ہے، وہ انسان روز مچھلی کھاتا ہے، وہ انسان روز اچھے اچھے مشروبات پیتا ہے، یعنی اپنی ناکامی کا رونا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے والے کو کامیاب سمجھ کر کے اسی کامیابی کی دہلیز کو پانے کے لیے، اسی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے پریشان نظر آتا ہے۔ جب اس انسان کے پاس 50 کا نوٹ ہو تو 100 کو کامیابی سمجھتا ہے۔ جب یہ انسان کے پاس اگر 1000 روپے ہو تو 1 لاکھ کو کامیابی سمجھتا ہے۔ جب یہ انسان 1 کروڑ روپے پا لیتا ہے تو اربوں روپے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ پھر یہ انسان آگے بڑھتا جاتا ہے، کامیابی کی کہیں پڑاؤ، کامیابی کی کہیں منزل اس انسان کو نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا نے تڑپ کر سوال کیا، اے دنیا والو ذرا کامیابی کی منزل ہمیں بتا دو، اے دنیا والو کامیابی کی آخری نشان منزل بتا دو، اے دنیا والو کامیابی کا آخری پڑاؤ بتا دو، اے دنیا والو کامیابی کا آخری محل بتا دو۔ لیکن آخر پوچھا جائے تو کس سے پوچھا جائے؟ میں نے جب پوچھا کہ آپ ان علماء کرام سے سوال کرو تو دنیا یہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ایسا عالم موجود نہیں جس پر سب اتفاق کر لے، دنیا کا کوئی ایسا پیر نہیں جس پر سب اتفاق کر لے، دنیا کا کوئی ایسا مشائخ نہیں جس پر سب اتفاق کر لے۔ میں نے کہا کہ ذرا ڈھونڈو کسی فلسفی کو، ذرا ڈھونڈو کسی پروفیسر کو۔ دنیا نے کہا کہ کسی آج ایسا پروفیسر دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی فلسفی ایسا موجود نہیں ہے جس کی بات کو سب مان لے۔ تو میں نے کہا اب دنیا کو چھوڑ دو، اب چلے جاؤ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، اب چلے جاؤ قرآن کی بارگاہ میں۔ اب حاکم الحاکمین سے پوچھا جائے، قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو ہی ایک فیصلے والی چیز بتا دے، تو ہی کامیابی کی منزل بتا دے، تو ہی نشان منزل بتا دے، تو ہی کامیابی کے آخری پڑاؤ بتا دے۔ اے قرآن تیرا تو نام پوری دنیا کے اندر قرآن، اے قرآن تمہارے نام میں کسی کا اختلاف نہیں، جب تیرے نام میں اختلاف نہیں تو تیرے احکام میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے، تیرے بیان میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے قرآن سے کہا، کیونکہ یہ پوری زبان، پوری دنیا کی زبان، پوری دنیا کی قوم اسے قرآن کہتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جسے فلک بھی کہے قرآن، جسے ملک بھی کہے قرآن، جسے عرشی بھی کہے قرآن، جسے فرشی بھی کہے قرآن، جسے محدث بھی کہے قرآن، جسے مفسر بھی کہے قرآن، جسے حافظ بھی کہے قرآن، جسے مفتی بھی کہے قرآن، جسے فلسفی بھی کہے قرآن، جسے معقولی بھی کہے قرآن، جسے منطقی بھی کہے قرآن، جسے لیکچرر بھی کہے قرآن، جسے بیرسٹر بھی کہے قرآن، جسے کلکٹر بھی کہے قرآن، غرض دے کے اپنا بھی کہے جسے قرآن اور بیگانہ بھی کہے جسے قرآن۔ اب اس قرآن کی بارگاہ میں ہم نے سوال کیا، اے قرآن جس طرح تو فیصلہ کن کتاب ہے ایسا ہی فیصلہ کن ہمیں ایک کامیابی کی منزل بتا دے۔ قرآن نے کہا اے
دنیا کے اندر سکون والی منزل تلاشنے والوں، اے دنیا کے اندر کامیابی کے لیے سرگردہ پھرنے والوں، دنیا کا چکر کیوں لگا رہے ہو؟ آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہیں ایسی منزل بتا دیتا ہوں جہاں تم پہنچ جاؤ گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ انسان بہت کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ ہم کامیابی کو تلاشنے کے لیے نکلے، ہم کامیابی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور وہ کامیابی ہمیں ملی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں۔ اور دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر ہم مانگیں ایک تو ہمیں ایک ہی ملتا ہے یا اس سے کم ملتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں ہمارے مانگنے کا دامن تو تنگ ہو سکتا ہے لیکن اس کی عطا تنگ نہیں ہو سکتی۔ ہم کامیابی مانگ رہے تھے اور رب نے یہ اعلان عطا کر دیا کہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ تیرے لیے کامیابی ہی نہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب کی بارگاہ، مانگو کامیابی، رب عطا کرتا ہے بڑی کامیابی۔ اور ہمیں تمہید کا پہلا رخ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اطاعت ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کس کی اطاعت کریں، ہم کس کی فرما برداری کریں، ہم کس کو فالو کریں۔ قرآن نے یہ بھی جواب دے دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو تو یقیناً تمہیں کامیابی کی منزل بھی مل جائے گی اور تمہیں وہ فالو کرنے والا انسان بھی تمہیں مل جائے گا۔ یہ ہے کامیابی کی دہلیز، ہمیں قرآن نے عطا کیا۔ اب آئیے، گرامر و قواعد کی بنیاد پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، بڑے آسان لب و لہجے کی گفتگو میں بتاؤں، ایک خوبی بیان کر دوں آیت کریمہ کی۔ آیت کریمہ کو جب میں نے تلاوت کیا، قرآن پاک میں آیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، قرآن میں یہ نہیں آیا من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، کیونکہ اب اس وقت ترجمہ یہ ہوتا جس نے اللہ کی اطاعت کر لی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ عقل و فکر بھی یہی کہتی ہے کہ پوری دنیا کا بنانے والا خدا اور ساری کائنات کا سب سے بڑا خدا، جس نے خدا کو مان لیا گویا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اب عقل و فکر نے ہمارے حاشیے ذہن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ صرف اللہ کی اطاعت تمہارے لیے کافی نہیں بلکہ تمہارے لیے رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کا دم تو سبھی بھرتے ہیں۔ قوم یہود بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، قوم نصارہ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہندو قوم بھی کہتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے ادیان باطلہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر قرآن صرف یہ کہہ دیتا من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما تو سارے لوگ خوشی کے شادیانے بجاتے اور یہ کہتے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر کے کامیاب ہیں، اور اس کا مستحجہ فیضا ہمیں قرآن نے عطا کر دیا ہے۔ قرآن میں یہ ملا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قرآن نے ایسے ہی بدعقیدوں کو، ایسے ہی ادیان باطلہ کو نکالنے کے لیے قرآن نے یہ ذہن دیا صرف تمہارے لیے اللہ کی اطاعت کافی نہیں بلکہ تمہارے لیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت بھی لازم۔ نعرہ تکبیر، ریکارڈنگ نعرہ رسالت، ریڈیو اطاعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی ذہن دے دیا کہ جب تم اللہ کی اطاعت کرو تو اس کے ساتھ اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور بلکہ قرآن پاک میں تو یہ آیا جہاں جہاں پر اللہ کی اطاعت کا تذکرہ آیا وہاں وہاں پر رسول کی اطاعت کا بھی تذکرہ آیا، اور ایک جگہ تو یہ آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یعنی ہماری کامیابی کی منزل اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول ہے۔ مکرانہ کے باغیور سنی مسلمانوں، جب ہم نے اطاعت رسول
اور اطاعت خداوندی کو سمجھ لیا، تو اب چلتے چلتے میں ایک اور لفظ سمجھا دوں کہ ایک اطاعت کے مترادف میں اور قریبی معنی کے اعتبار سے ایک لفظ ہوتا ہے اتباع، اور اس کے معنی عام زبان میں پیروی کے کی جاتے ہیں۔ اطاعت اور پیروی کے معنی میں فرق یہ ہے کہ بڑے آسان لب و لہجہ میں بتا دوں کہ جب یہ علماء کرام تمام عوام سے گفتگو کریں اور کہیں کہ تم ایسا کرو تو یہ ہے اطاعت، اور جب اس علماء کرام کی جماعت کو جب تم سچ بولتے دیکھو تم بھی سچ بولنے لگو تو اس کا نام ہے اتباع، اس کا نام ہے پیروی۔ یعنی جب کوئی زبان سے کہے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس کا نام ہے اطاعت، اور جب کسی کو عادت اور اعتبار کے اعتبار سے اس کو فالو کیا جائے تو اس کا نام ہے پیروی۔ اور آگے بڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد ماد الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ہم نے اطاعت اور پیروی کو سمجھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ ہمیں اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اب آپ کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مولانا تم آ کر کے یہ کون سی نئی بات کر رہے ہو؟ کون بھلا سنی مسلمان اطاعت نہ کرے؟ کون ایسا مسلمان اپنے اللہ کا کہا نہ مانے؟ کون ایسا مسلمان جو اپنے رسول اللہ کا کہا نہ مانے؟ کون ایسا مسلمان جو اپنے رب کی فرما برداری نہ کرے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو اپنے رسول کی پیروی نہ کرے؟ یقیناً میں آپ سے پلٹ کر جب یہ سوال طلب کروں گا، اگر واقعی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو یہ مسلمان پریشان کیوں ہوتا؟ اگر واقعی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو یہ مسلمان پریشانی کا رونا کیوں روتا؟ اگر واقعی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو یہ قوم کی سماجی حالت ابتر کیوں ہوتی؟ اگر واقعی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو یقیناً اس قوم کی تعلیمی حالت ابتر کیوں ہوتی؟ اگر واقعی یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو اس مسلمانوں کی گھریلو معاملات میں بگڑاؤ کیوں آتے؟ اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار یہ مسلمان ہوتا تو یہ انتظامات کیوں بگڑتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خانواد رسول، آل رسول، شہزاد رسول، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس، سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، خصوصی خطیب شہنشاہ فکر و تدبر حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ ان کا ولولہ انگیز خطاب ہم سب کو سماعت کرنا ہے۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ مبلغ ہندوستان حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اب ان کا خطاب ہونا ہے۔ میں سلسلے ربط کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں اور حاضر ہوں، گفتگو کے چند عناصر آپ تک پہنچا کر انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ جھوم جھوم کر حدیث درود نشاور کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد معدن جود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو آج اس کے کاروباری حالات کیوں بگڑتے؟ آج واقعی اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا تو باپ بیٹے سے دشمنی کیوں کرتا؟ اگر واقعی مسلمان فرما بردار ہوتا
تو آج باپ بیٹے بے بھائی بھائی کی لڑائیوں گھر میں کیوں ہوتی؟ آج واقعی مسلمان فرما بردار ہوتا تو مسلمان جھوٹ کیوں بولتا؟ آج واقعی مسلمان فرما بردار ہوتا تو مسلمان دوسرے کو دھوکہ کیوں دیتا؟ واقعی مسلمان فرما بردار ہوتا تو عبادت کیوں نہیں کرتا؟ یقیناً نماز پڑھتا، یقیناً عبادت کرتا، یقیناً سچائیوں سے قریب ہوتا، کیونکہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انسانی وسائل کے طریقہ کار پر بحث کی ہے اور تمام چیزوں کے عناصر کو بتا دیا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہاری معاشی حالت بگڑ رہی ہے تو اس طریقے کو اپناؤ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے گھریلو معاملات بگڑ رہے ہیں تو اس طریقے کو اپناؤ۔ رسول اکرم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ہماری مدد فرمائی ہے کہ گھریلو معاملات کیسے حل کیے جائیں، معاشی حالات سے کیسے نپٹا جائے، کاروباری حالت کیسے بنایا جائے، گھریلو معاملات کو کیسے سدھارا جائے، سچ کی مثال دنیا کے اندر کیسے قائم کی جائے۔ چونکہ مکرانہ ایک عوامی اور کاروباری اور تجارت کا شہر ہے، لہٰذا مجھے ایک بڑی اچھی حدیث پاک یاد آ رہی ہے، میں وہ حدیث پاک کے مفہوم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے، وہ صحابی رسول کے غلام تھے۔ صحابی رسول کے غلام کو ایک گھوڑا پسند آ گیا اور وہ صحابی رسول کے غلام نے گھوڑے کی قیمت 300 درہم طے کر لی۔ 300 درہم طے کرنے کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں بھاگے بھاگے آئے۔ دنیا کے ایک اصول ہے کہ ہر خادم اپنے آقا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ خادم بھاگے بھاگے وہ صحابی رسول کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ آقا اس گھوڑے کی قیمت 300 درہم طے ہو چکی ہے، آپ بس جلدی سے قیمت ادا کر دیں تو ہم اس پر اپنا قبضہ جما لیں اور اسے گھوڑے کو اپنا بنا لیں۔ صحابی رسول کا ایمان ملاحظہ کرو مکرانہ کے باغیور سنی مسلمانوں، کاروبار کا اور تجارت کا طریقہ سیکھو صحابی رسول سے اور دیکھو کہ اطاعت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں اور سرکار کے فرمان کی حفاظت کیسے صحابی رسول نے کی ہے۔ صحابی رسول کی بارگاہ میں جب وہ گھوڑا آیا، صحابی رسول نے جب اس گھوڑے کو دیکھا، صحابی رسول دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ گھوڑا تو 300 درہم کا کم معلوم ہوتا ہے، اس گھوڑے کی قیمت تو 400 درہم ہونی چاہیے۔ کتنی قیمت ہونی چاہیے؟ 400 درہم ہونی چاہیے۔ پھر اس مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 400 دے دیجئے۔ پھر صحابی رسول نے کہا کہ نہیں 400 نہیں، اس گھوڑے کی قیمت 500 ہونی چاہیے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے آپ 500 دے دیجئے۔ پھر صحابی رسول نے کہا نہیں 600 ہونی چاہیے۔ اس مالک نے کہا ٹھیک ہے آپ 600 دے دیجئے۔ پھر مالک اسی طرح سے مطالبہ کرتا رہا، صحابی رسول 900 درہم کی قیمت تک پہنچ گئے۔ 900 درہم کی قیمت ہونے کے بعد آپ نے وہ قیمت ادا کر دی اور گھوڑے کو اپنا لیا۔ اب یہیں پر میں واقعہ کو روک کر آپ سے سوال پوچھوں کہ اگر قیمت کم طے ہو جائے اور کسی کی قیمت متعین ہو جائے 300 روپے میں، کیا آپ اسے 400 میں لیں گے؟ کیا آپ اسے 500 میں لیں گے؟ ہرگز آپ کا یہی جواب ہوگا کہ جب قیمت طے ہو گئی تو کون بے وقوف اس دام سے آگے بڑھے گا؟ کون بے وقوف ایسا سودا کرے گا؟ یقیناً کوئی بھی اس سے زیادہ قیمت میں نہیں لے گا۔ لیکن آؤ، دنیا اگر ایسے آدمی سے اگر کہے کوئی خرید بھی لے 400 روپے میں 300 کی چیز تو دنیا اسے بے وقوف کہے گی، دنیا اسے پاگل کہے گی، دنیا اس کی ملامت کرے گی۔ اسی طرح سے حالات کے اعتبار سے صحابی رسول کی بھی لوگ ملامت کرنے لگے کہ کیسے تم نے 300 درہم طے ہو چکے ہوئے گھوڑے کی قیمت 900 درہم تک پہنچا دیا۔ اگر دینا ہی تھا تو 400 کافی تھا، 500 کافی تھا، تمہیں 900 تک لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی رسول نے جب تمام لوگوں کی ملامت کو سنا تو صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو کے قطرات لانے کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں یقیناً تمہاری نگاہ گھوڑے کی قیمت پر تھی، لیکن میری نگاہ رسول اللہ کے فرمان پر تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ مسلمان ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب گھوڑے کی قیمت کو میں نے دیکھا کہ اصلی قیمت گھوڑے کی 900 ہونی چاہیے، میں نے 900 قیمت سے کم میں اسے دینا اسے دھوکہ سمجھا، اور میں نے میری نگاہوں کے سامنے رسول اللہ کا وہ فرمان دوڑ رہا تھا، میری نگاہوں کے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی۔ اسی حدیث پاک کے پیش نظر میں نے کوئی بات نہیں کی اور اس کی قیمت 300 بجائے میں نے
900 عطا کر دیا۔ اے مکرانہ کے باغیور سنی مسلمانوں، اے کاروبار اور تجارت سے جڑے ہوئے لوگوں، دیکھو اگر سچا مسلمان ہو اور ایک وفادار مسلمان ہو، ایک تابعدار مسلمان ہو، ایک عقیدت مسلمان ہو، عقیدت مند مسلمان ہو، تو سب سے پہلے اپنے کاروبار سے پہلے وہ دین کو دیکھے گا، وہ اللہ کے فرمان کو دیکھے گا، وہ رسول اللہ کے فرمان کو دیکھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد المعدن جود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ واقعی آج بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہیں، اور باپ بیٹے سے الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماؤں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں سے بیٹے الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کے باوجود تم اپنے گھروں میں برکتیں ڈھونڈتے ہو، اور تم اس کے باوجود اپنے گھروں میں رحمتیں ڈھونڈتے ہو۔ یقیناً اپنے گھروں میں برکتوں کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ دیکھو تم نے کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کتنا خوبصورت پیغام اور امن کا پیغام دے رہے ہیں، ایک دوسرے مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی امن و شانتی کا پیغام دنیا کے کسی مذہب میں لا کر دکھا دے جس میں ایک قوم کے آدمی کو ایک قوم کے آدمی کو آپس میں بھائی قرار دیا گیا ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب میں ایسا آفاقی پیغام دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ آگے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، من فرج عنہ کربتن فرج اللہ عنہ کربتن من کربات یوم القیامہ، کہ جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو اللہ تعالی دور فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان کی عیب پوشی کر لے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے میرے آقا کا، کیا خوبصورت نظام ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنے کا سلوک عطا کیا ہے، لیکن آج گاؤں میں پارٹیاں ہو جاتی ہیں، گاؤں میں تنظیمیں میں بٹ جایا کرتی ہیں، گاؤں میں ایک محلہ بٹ جاتا ہے، گھروں میں بھائیوں میں بٹوارے ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، بٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ملنے کی ضرورت ہے، اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ہمدرد بننے کی ضرورت ہے۔ اسی کی حدیث کی ترجمانی ایک دوسری حدیث پاک میں آیا جس کو ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کے اندر نقل کیا گیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں، ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عورن کساہ اللہ من خضر الجنہ، یعنی جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حالت ننگا پن میں اسے کپڑا پہنا دے گا کل اللہ تعالیٰ اسے جنتی ہرا جوڑا پہنائے گا۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے یہ درس دیا جا رہا ہے، اگر تمہارا کوئی بھائی کپڑے کے لیے پریشان ہے تو اس کو کپڑے سے تم مدد کرو۔ اور حدیث پاک کے مایا ایما مسلمین اطعما مسلما اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو کھانا کھلائے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھانا کھلائے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور حدیث پاک میں آیا ایما مسلمین سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو
प्यास के हालत में पानी पिला देगा, कल अल्लाह ताला उसे महरें लगी हुई जन्नती शराब पिलाएगा, जन्नती शरबतें पिलाएगा। ये इनाम है। यानी दोनों हदीस पाक के मफहूम को अगर समेट कर बयान किया जाए तो कहने का मकसद यही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई बन जाओ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के हमदर्द बन जाओ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जरूरत में काम आओ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद करो। अगर कोई कपड़े के एतबार से परेशान हाल है उसकी कपड़े से मदद करो, अगर कोई खाने का जरूरतमंद है तो उसे खाना खिलाओ, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। ऐसा खूबसूरत पैगाम हमारे आका ने अता फरमाया है। फिर भी मुसलमान ढूंढ रहा है कि हमें कामयाबी कहां मिलेगी। यकीनन अगर सिद्क दिल से तुम अगर कामयाबी होना चाहते हो तो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को अपना लो, तो कसम खुदा की दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। आओ, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उसका मफहूम मैं आप तक वाज़े कर देना चाहता हूं। बस इसके बाद मैं अपने बेसाते कलम को और बेसाते तकरीर को समेट देना चाहता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक मर्तबा एक किसान एक खेत के पास से गुजर रहा था। जब वो मुसलमान उस खेत के पास से गुजर रहा था, अचानक उसने एक बादल से आवाज सुनी। उस बादल से आवाज आई, ए बादल के टुकड़े, तू जा फलां के खेती को, फलां के बाग को सैराब कर दे। अचानक वो बादल का टुकड़ा आया और बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद नाले में गिरी। नाले में गिरने के बाद वो एक मखसूस जगह, एक मखसूस बाग में बहने लगा। वहां उस पानी का पीछा करते करते वो आदमी गए, देखने लगे कि आखिर ये इनाम इस शख्स को क्यों मिल रहा है, किस वजह से इस इंसान को अल्लाह ने इतने ज्यादा एजाज और इतने ज्यादा इकराम से अता फरमाया है। फौरन वो आदमी उसके पीछे पीछे हो लेता है, देखता है एक किसान फावड़े चला रहा है। फावड़े चलाते यूं ही चला रहा है, वहीं पर पानी की कतारें उसके बागों को सैराब करती हुई नजर आ रही है। उस आदमी ने उस आदमी को पकड़ लिया, कहा, ए भाई जरा बता, तू जिंदगी के अंदर कौन सा ऐसी नेकी करता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे ये इनाम अता किया है। उस मुसलमान का प्यारा जवाब सुनो। वो मुसलमान क्या कहता है कि मैं कुछ नेकी का काम नहीं करता, बल्कि जब मेरी खेती की पैदावार होती है मैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं, और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा सबसे पहले मैं अल्लाह की राह में खैरात कर देता हूं, और दूसरा हिस्सा अपने खाने के लिए बचा लेता हूं, और तीसरा हिस्सा फिर इसी खेती के सुपुर्द कर देता हूं। और उसी पहले हिस्से के खैरात कर देने की वजह से अल्लाह ताला मुझ पर यह इनाम अता फरमाता है। जरा देखो, वाकया सुन करके, हदीस पाक के अल्फाज सुन करके गुजर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे दिल की तख्ती पर नोट करने की जरूरत है। यकीनन अगर मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी इख्तियार कर ले तो यकीनन उसकी जिंदगी भी कामयाब है, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मुसलमानों, एक छोटा सा पैगाम है आप तमामी लोगों के लिए कि मुसलमानों, एक बन जाओ, नेक बन जाओ, सच्चे वफादार और सच्चे तात गुजार, सच्चे ताबे गुजार मुसलमान बन जाओ। अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को देखो, मेरे आका ने मेरे लिए क्या कहा है, मेरे लिए इस्लाम, मेरे लिए शरीयत क्या कहती है, उस दायरे के अंदर आ जाओ, यकीनन तुम्हारी जिंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी। अपने भाई का एक छोटा सा पैगाम अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला बोलने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला